بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. سامعین گرامی، میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی حاضر خدمت ہوں قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر. پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں آج قصہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا. عزیزان گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر ناآشنا ہو چکی تھی، اور حقیقی اللہ کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی. غیر اللہ کی پرستش اور ازنام پرستی ان کا شعار تھا. آخر سنت اللہ کے مطابق ان کی رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا. عمرا، روسا اور قوم کے دیگر لوگوں نے ان کی تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا، اور ان کے پیروکاروں نے انہی کی تقلید و پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی تذلیل اور توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا. انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت اور ثروت میں برتری ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند کوئی فرشتہ ہیکل ہے، تو اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے احکامات کی تعمیل کریں. وہ غریب اور کمزور افراد قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام کا تابع اور پیرو دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع اور فرمانبردار بن جائیں اور تجھ کو اپنا رہنما مان لیں. وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں. نہ یہ ذی رائے ہیں کہ ہماری طرح اپنی جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے ہیں، اور نہ ہی ذی شعور ہیں کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے. اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار سنیں گے کہ ہم کو ان سے گھن آتی، ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے. حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں. اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں کہ جس کے تم خواہش مند ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کے ہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا کوئی سوال نہیں. پھر ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا. اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد اور نصب العین ہے. اس کو سرمایہ دارانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ یہ کمزور اور نادار افراد قوم کہ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب دولت و مال نہیں ہیں، اور اس لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت اور حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ نکبت و افلاس کے ساتھ. سو واضح رہے کہ اللہ کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت اور حشمت کے تابع نہیں، اور نہ اس کے ہاں سعادت و ہدایت کا حصول و ادراک سرمایہ کی رونق کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کے برعکس طمانیت نفس، رضائے الہی، غنائے قلب اور اخلاص سے نیت و عمل پر موقوف ہے. سامعین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ
کہ مجھ کو اپنی اس ابلاغ دعوت و ارسال و ہدایت میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جاہ و منصب کی۔ میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، اس خدمت کا حقیقی اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہتر قدردان ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جس قدر اس جانب سے تبلیغ حق میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی جانب سے بغض و عنات میں سرگرمی کا اظہار ہوا اور ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا، اور پھر آخر میں ضد ہو کر کہنے لگے کہ اے نوح علیہ السلام، اب ہم سے جنگ و جدل نہ کر اور ہمارے اس انکار پر اپنے اللہ کا جو عذاب لا سکتا ہے لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سن کر کہا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے کہ جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل کشی اور انات اور ہٹ دھرمی ان پر واضح ہو گئی اور قرآنی تصریح کے مطابق 950 سال کی پہم دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا تو سخت ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے قانون جزاء الاعمال کے مطابق سرکشوں اور متمردوں کے تمرد کی سزا کا اعلان کر دیا، اور حفظ ما تقدم کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین اس عذاب سے محفوظ رہیں کہ جو اللہ کے نافرمانوں پر عنقریب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اور مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو کہتے، خوب، جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیروکار اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا احمقانہ خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر ان کی یہ جرت دیکھ کر انہی کی طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ آخر سفینہ نوح علیہ السلام بن کر تیار ہو گیا، اور اب اللہ کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا کہ جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہ میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو، اور پھر وہ مختصر جماعت تقریباً 40 کے قریب لوگ کہ جو تجھ پر ایمان لا چکے ہیں کشتی میں سوار ہو جائیں۔ جب وحی الہی کی سامع گرامی تعمیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع کرو، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی ان کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام منکرین اور مائدین غرقیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزاء الاعمال کے مطابق اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ اس مقام پر عزیزان گرامی ایک مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سفارش سے روک دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ ان کے اہل کو نجات دے گا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا مانگی، جس پر رب العالمین کی جانب سے عتاب ہوا کہ تم کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرز سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی طلب کی، اور ان کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی اس کشتی میں
جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھاؤ، لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے، بلکہ ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے سابقہ کافرانہ عقائد اور اعمال کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ اللہ برحق پر ایمان لائے گی اور توحید کی آواز پر لبیک کہے گی۔ اسی لیے اس استثناء کے مصداق صرف اسی کو سمجھے اور بیٹی کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ چونکہ یہ نو عمر ہے شاید کشتی میں مومنین کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی مجلس کے اثرات کو محو کر دے، تو انہوں نے بارگاہ الہی میں کنعان کی نجات کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ قیاس پسند نہ آیا۔ ان کو تنبیہ کی کہ جو ہستی اللہ کی وحی سے ہر وقت مستفیض ہوتی رہتی ہو، اس کو جذبہ محبت پدری میں اس قدر سرشار نہیں ہونا چاہیے کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھے۔ حالانکہ وعدہ نجات صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے اور کنعان کافروں کے ساتھ کافر ہی رہے گا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ وعدہ نجات کا منشا نسل و خاندان نہیں ہے بلکہ اللہ پر ایمان ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنعان کو مخاطب کیا اور اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی مومن بن کر نجات الہی سے بہرور ہو، مگر اس بدبخت نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے غرقابی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے گا۔ اسی دوران میں ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ سامعین گرامی، جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح علیہ السلام جودی پر جا کر ٹھہر گیا۔ تورات میں جودی کو ارارات کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے۔ ارارات در حقیقت ایک جزیرے کا نام ہے، یعنی اس علاقے کا نام کہ جو فرات و دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا۔ ساکنان کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہوا، اور غالباً اسی اعتبار سے احادیث میں ان کو اول الرسل بھی کہا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تاریخ کا یہ واقعہ اہل عقل و شعور کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ آج سے ہزاروں سال قبل ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں اور مت مردوں کو طوفان اور باد و بارہ میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ جب کبھی اس قسم کا عذاب نبی اور پیغمبر کی پہم نافرمانی کی وجہ سے کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے، اور یہ حکم بھی ہو جاتا ہے کہ وہ مائے اپنے پیروکاروں کے کہ جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں عذاب کی اس بستی سے باہر چلا جائے، اور جاتے ہوئے ببانگ دہل یہ کہہ کر جائے کہ قوم اس کے لائے ہوئے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، ورنہ اللہ کے عذاب کو قبول کرے، اور اس طرح مومنین اس عذاب کی زد سے محفوظ رہتے ہیں۔ پس طوفان نوح علیہ السلام میں قوم نوح علیہ السلام کے مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے اور بچیاں سبھی طوفان کی ہلاکت خیزی کا شکار ہوئے، اور دنیا کفر کا وہ حصہ سب کا سب برباد کر دیا گیا۔ اس قصے میں بے شمار نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہر انسان اپنے کردار اور عمل کا خود ہی جواب دے، اس لیے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوا اور علاج نہیں ہو سکتی، اور نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و پیغمبری کنعان کے کفر کی پاداش کے آڑے نہ آ سکی۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ جلالت قدر مشرک آزر کے لیے نجات کا باعث نہ بن سکی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بری صحبت زہر ہلاہل سے بھی زیادہ قاتل ہے۔ اس کا ثمر اور نتیجہ ذلت، تباہی اور خسران کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سامع گرامی، انسان کے لیے جس طرح نیکی ضروری شے ہے، اس سے زیادہ صحبت نیکیاں ضروری ہے، اور جس طرح سے بدی سے بچنا اس کی زندگی کا نمایاں امتیاز ہے، اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر صحیح اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال توکل کے منافی نہیں، بلکہ توکل اللہ کے لیے صحیح طریقہ کار ہے۔ تبھی طوفان نوح علیہ السلام سے بچنے کے لیے کشتی نوح علیہ السلام ضروری ٹھہری۔ اگرچہ پاداش عمل کا خدائی قانون کائنات کے ہر گوشے میں اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر جرم اور ہر اطاعت کی سزا یا جزا اسی عالم میں مل جائے، کیونکہ یہ کائنات عمل کی کشتزار ہے اور پاداش کردار کے لیے معاد اور عالم آخر کو مخصوص کیا گیا ہے۔ سامنے گرامی، تاہم ظلم اور غرور، ان دو بد عملوں کی سزا کسی نہ کسی نہج سے اسی دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ ظالم اور متکبر اپنی موت سے قبل ہی اپنے ظلم و قبر کی کچھ نہ کچھ سزا ضرور پاتا ہے اور ذلت اور نامرادی کا منہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے سچے پیغمبروں سے الجھنے والی قوموں اور تاریخ کی ظالم و مغرور ہستیوں کی عبرتناک ہلاکت و بربادی کی داستانیں اس دعوے کی بہترین دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کھربوں رحمتیں ہوں حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کی راہ پر چلنے والوں پر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کھربوں سلام ہوں ان کو، آمین ثم آمین۔ سامعین گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے سلیم گیلانی کو اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔